ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجل ولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک وانصارک وشیعتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین صلوات پڑھنا اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات اور اس ادارے دے معاونین دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے ایک صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع خدا سب دا خالق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد اور آل محمد دے تمام دشمنہ تلانت برائے تعجیل ظہور وارث کربلا بلند ترین صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري صلوا عليه وسلموا تسليما وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی حجت الثانی عشر الامام المنتظر روحی و ارواح العالمین لہ الفداء برعظمت امام زمان صلوات ورحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین و ملعونین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی صلوات خداوند عالم بحق چہردہ معصومین علیہ السلام تمام شرفاء دی حاضری قبول فرمائے اللہ رب العزت بحق سید الشہداء
اس ادارہ امامیہ نو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، اس دے معاونین منتظمین بانیان نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد دی عظمت دے صدقے عزاداری اور عزاداراں دی حفاظت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین دی قبولیت واسطے ایک صلوات سارے باواز انتہائی قابل احترام معزز سامعین، ایک فرمان پیغمبر پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ سرور کونین فرما رہے ہیں، میری امت میں دنیا تو جا رہا ہوں مگر تہانوں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ تہاڈی بخشش دا، تہاڈی ہدایت دا، تہاڈی نجات دا سامان کر کے جا رہے۔ صاحب زہر عبادت پیغمبر امت نو ضرورت تو ہے کہ کوئی ہدایت کرن والا ہوئے، کوئی نجات دیون والا ہوئے، اور قیامت دے دن کوئی بخشاون والا ہوئے۔ تو سرور کونین نے واضح اعلان فرما دیتا، انی تارکن فیکم الثقلین، میری امت میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو قیمتی امانتاں چھوڑ کے جا رہے۔ کتاب اللہ ہے، پہلی امانت دا نام قرآن ہے، و اطرتی اہل بیتی، دوسری قیمتی امانت دا نام میری اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر میرے بعد تساں یعنی امت ان دو چیزاں دے نال تمسک رکسی، لن تزلوا بعدی حتی یارد الی الحوض، تمہیں مصطفیٰ ضمانت دینا میرے بعد کدی گمراہ نہ ہو سکے۔ اور کتنا ساتھ ہے قرآن اور اہل بیت دا، حتی یارد الی الحوض، اس دا ترجمہ میں اپنی زبان چینج کرداں تاکہ ہر شیعہ سنی نو سمجھ آ جائے۔ سرور کونین فرما رہے ہیں، قیامت دے دن حوض کوثر تے میں اس امتی نال ملاقات کرے ساں جدے ایک ہاتھ وچ دامن قرآن ہو سی، دوجے ہاتھ وچ دامن اہل بیت ہو سی۔ تو نہ کلہ قرآن کافی ہے، اور میرے چپ دوستو نہ کلی اہل بیت کافی۔ جس طرح اہل بیت نال محبت و تمسک واجب ہے، اس طریقے قرآن نال بھی تمسک اور محبت واجب ہے۔ ہن اس سے موبائل دنیا ایک گل کرنی بڑی اوکھی ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے گریبان جھانکے، کسے نہ ویکھے، اتنا مجمع ماشاءاللہ، ہر بندہ اپنے آپ کو سوال کرے اور پھر اپنے آپ نو جواب دے کہ جس قرآن نال تمسک رکھن دا پیغمبر نے حکم دیتا ہے، اس قرآن نو کھولیاں کتنے دیہاڑے ہو گئے؟ اس قرآن نال ملاقات نو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے خیال ناراض ہو گیا۔ میں جواب منگیا ان مرشد نہیں، میں تے آکھیا اپنے آپ نو جواب دے گی، میں سمیت میں بھی تھوڑے نال ہی جدوں دی موبائل دنیا آئی ہے۔ دسو بھئی کتنا ایک قرآن کھولے ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہوئے قرآن مجید نال، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، یاد ہی کوئی نہیں کدن چھڑے آئی۔ یہ حالت ہوئی پئی ہے، اور یہ ساڈا شافی ہے معاشر دے دن، جس نال ساڈا تعلق ہی ہن کوئی نہیں رہا۔ او میرے بھائیو، قرآن پیغمبر اکرم دا معجزہ ہے۔ قرآن تیرے میرے دین دی کتاب ہے، قرآن تیرے میرے زندگی گزارن دا قانون ہے۔ اور وہ بڑا جملہ ہن یاد آندا پیا، اللہ کرے تو سنا لویے، نجم آفندی دا کہ باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق۔ اگے جدو پاک و ہند کٹھا ہی نا، کوئی مسلمان بے ہوش ہو پویا،
تو بھج کے گھروں قرآن چاہ کے لے آتے ہیں، ادو تے پکھا بنا کے جلندے ہیں بے اس نو ہوش آ جائے۔ اس حالت نو ویکھ کے نجم نے شعر لکھیا کہ باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ اور میرے خیال ہوئی تویز دھاگے تائیں بیچارہ قرآن رہ گیا۔ اور پچھلے دن کوئی میڈیا دے اتنے ایک آرٹیکل آئی، وہ ایک ٹیچر نے شاگرداں نو آکھیا بھی لائبریری بنائی ہے سکول تے تواڈے گھراں جڑیاں فالتو کتاباں پئیاں، جڑیاں کتاباں نو تسی کدی بھی نہیں پڑھیا، وہ چاہ کے لے وہ لائبریری رکھی ہے تاکہ اے تے بھری جاوے۔ وہ دیہڑی ہوئی تے سارے بچے قرآن مجید چاہ کے لے آئے بھئی اے کتاب ہے جڑی ساڈے گھر کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ بھائیو اسی آپ کر رہے ہیں یار۔ اور وہ دن یاد کوئی نہیں نا جس دن پیغمبر فرمایا ثلاثۃ یشکون الی عز وجل فی یوم القیامہ، ترے چیزاں میری امت دے خلاف معاشر دے میدان شکایت کر سن، بلکہ مقدمہ کر سن، اور جنہاں دے خلاف یہ ترے چیزاں ہوئیاں انہاں دے شافی اہل بیت کوئی نہیں ہو۔ وہ ہے پروگرام تو سنا دینا تھا۔ ماشاءاللہ تھوڑی محبت ہے، پروردگار سلامت رکھی۔ پہلی شے جڑی مسلمانوں دے خلاف قیامت دے دن اللہ دی عدالت شکایت کر سی، حضرت فرمیندے نو ہے المصحف قد واقع علیہ الغبار، وہ قرآن مجید دا نسخہ جہدے مقدس ورکیاں دے اتے گرد و غبار چڑھ گئی، او معاشرے اللہ دے سامنے شکوہ کرسی کہ میں انہاں دے گھر پیاریا، میں تیرا نورم، انہاں میرا احترام نہیں کیتا۔ ساڑھے فرنیچر تو روز ہی صاف ہوندے ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑی یاد نال، تاکہ کوئی شے مٹی اج نہ رہ جائے۔ ایک بیچارہ قرآن ہی ہے جس نو کھول کے صاف کرن دی توفیق ہی نہیں۔ یہ دل دا درد ہے جڑا تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں، ناراض نہ ہو جاوے۔ یہ سارا معاشرہ ہی ساڈا انہی ہے۔ اگے کوئی ختمہ قرآن پڑھیندا ہی اللہ کی تو وہ بھی ختم ہو گیا، یا کوئی بیٹیاں دے جہیزاں وچ لوگ نواں قرآن رکھتے ہیں وہ بھی گیا۔ یعنی جڑے رسم و رواج علی ولی حیدر کرار نے نہج البلاغہ فرمائے، یاتی علی الناس سے زمان، ان لوگوں تے ایسا وقت آئے گا الاسلام الا اسم والقرآن الا رسم، اسلام دا صرف نام رہ جائے گا، قرآن دے صرف رسم و رواج باقی رہ جائے۔ شدید مشکل دور ہے شاہ صاحب جڑا اسی ہون گزار رہے ہیں۔ میں موضوع کچھ اور سوچ کے آیا ہوں، لیکن میرا دل ہے میں تو انہا اس زمانے دے حالات جڑے پیغمبر نے اپنے دور صحابہ نو دسیا کہ میری امت تے کیوں جیا وقت آسی، میں وہ تو انہوں سناوانا دی کوشش کریں، لیکن اس واسطے ایک صلوات ایسی پڑھو پتہ لگے سنن واسطے تیار ہو۔ صلی اللہ انتہائی توجہ، اور نوجوان میرے بھائی جڑے موجود ہو، خدا را اس زمانے تے غور کرو، زمانے دی تیزی تے غور کرو، زمانے دے انقلاب تے غور کرو، اور اپنے نبی دی اس حدیث تے غور کرو کہ کیسا دور، کیسا وقت۔ چونکہ جڑا وقت ہے نا، سرور کونین فرمایا خیر القرن کرنی، سب تو بہترین زمانہ میں محمد ہے۔ میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدتر ہو سی۔ اے جڑے بزرگ بیٹھے ہو سفید ریش، تسی آج اپنے بچیاں نو دس دینا ہو بھئی ساڈا ویلا بڑا چنگا، کوئی ایک بزرگ تے جی کر ہی چھڈیا، دس دیو نا اے موبائل دی دنیا ویکھ کے بھی ساڈا زمانہ بڑا اچھا ہی، اور تانوں تواڈے بزرگ آدھے نہیں پترا ساڈا ویلا بڑا چنگا۔
انہوں نے انہوں دے بزرگ آدھے ہیں اس سلسلہ بطول دے بابے تک جاندہ ہے. نبی فرمایا سب تو اچھا دور میرا ہے. میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدترین ہو سی. ہن اس زمانے دے بدترین ہون دی اور کے دلیل ہوئے ہے جس زمانے گناہ نو گناہ سمجھے ہی نہیں جاندہ. ساڑھے نوجوان بچے بچیاں سارا دن موبائل ہاتھے چاہے نہیں پتا اس پوسٹ دا اس ویڈیو دا ویکھنا حرام ہے اس ویڈیو دا ویکھنا حلال ہے. اتنی تمیز ہی نہیں جس زمانے گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھیا جاندہ اس زمانے دا وقت اللہ ہی حافظ ہے. پرواہ ہی نہیں نا بھئی اے حلال کر رہے ہیں میں حرام کر رہے ہیں میں کی کر رہے ہیں. اتنے دل مردہ ہو چکے. آج دی مجلس میرا خیال ہے جیڑا ہون میں جھٹ پڑھنا ہے شاید نعرہ نہ ہوئے. اگر کوئی قربانی دے دے تو دی مہربانی ہے لیکن اس خطبے میں امید کو نہیں رکھنا کہ ہے میرے رسول دا کسے مولوی ذاکر دا نہیں ہے. بطول دے بابے فرمائے یاتی علی امتی زمان میرے کلمہ پڑھن والے تے ایسا وقت آئے گا لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان. میرے امتی عبادت صرف روزے والے مہینے کرسن باقی 11 مہینے رب یاد ہی کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے بابا جی شاہ صاحب بھی تصدیق فرما رہے ہیں جی تھوڑے کو لیو جے ماحول ہے تو تھوڑا جا سیر ہلا چھڈو. 11 مہینے مسجد ویلی ہوندی ہے. رمضان دا چند نظر آندا ہے مسجداں بھری جاندی. عید والا چند نظر آندا ہے مسجداں خالی. میں تے مولوی صاحبان دی خدمت چاہتا ہوں انہاں دے فوٹو لے لو آخری روزے نو اگلے سال انہاں دی ضرورت پہنچی. وہی رمضان ہے نا نکے نکے بچیاں دیاں انگلی بھی مومنین نے پکڑی ہوئی ہوندی ہیں آپ بیٹا مسجد چلیے تے باقی 11 مہینے کسی اور خدا دا رزق کھا رہے ہیں باقی 11 مہینے کسی اور اللہ دی حکومت رہ رہے ہیں. یہ نبی پاک دی خبر ہے میری امت عبادت صرف روزے اچ کر سی اور وہ ویکھ رہے ہیں الحمدللہ فرمان پورا ہو. اگے سنو سرکار فرمائے میری امت دے حالات انج ہو جاسن لا یقنعون بالقلیل جس کو رزق تھوڑا ہو سی وہ بھی پریشان ہو سی. لا یشبعون بالکثیر جس کو زیادہ رزق ہو سی وہ بھی پریشان ہو سی. اے ہون برابر نہیں ہو گیا محمود و ایاز ان حکومتاں سارے نے ایکو جہا نہیں کر چھڈیا. یہ سرکار دی حدیث ہے کہ میری امت تھوڑے رزق تے بھی راضی نہ ہو سی. تھوڑے جی میرے نال سوزی بن پوا تو ثواب ہویا تو نہ تھوڑے تے راضی ماشاءاللہ سارے بولے نہ تھوڑے تے مسلم راضی نہ زیادہ تے مسلمان راضی. اچھا اگلیاں 2-3 گلاں بڑیاں ہی اہم ہیں خدا راستے دھیان کرے میں سمجھدا ہے نہیں ساڈی قوم واسطے. حضرت فرماندے نے کی ہو جیا زمانہ آئے گا لا یقرؤون القرآن الا بصوت حسن. قرآن مجید صرف اس کو سنیا جائے گا جدی سر چنگی ہو سی. سران دے چکرن خدا دا قرآن رل جاسی. دسو قاری صاحب پڑھ رہے ہوندن او بھی انجن کر رہے ہوندن سنن والے بھی سر ہلا رہے ہوندن لیکن دل وچ نور قرآن داخل ہی نہیں ہو رہا. یہ بھی نہیں پتا جو قرآن ہے اللہ بندے نال گفتگو کیا کیتی ہے. بس سر دی حد تک رہ گیا. پڑھن والے دے بھی سر ہل رہا ہے سنن والے دے بھی سر ہل رہا ہے. قرآن بندے سن سن بھی سر دی وجہ تو ایک کلام مصطفیٰ ہے. قرآن بندے پڑھ سن بھی سر دی وجہ تو. اور ایک بڑی دکھی جی خبر فرمایا لا یکرمون العلماء الا بثوب حسن. میرے امتی انہاں لوگوں علماء سمجھ کے انہاں دے پیچھے لگ جا سن جنہاں دے کپڑے قیمتی ہو سن. تھوڑا جہا 2-3 بھی سر ہلائے ہوا جا میرا کام ہوئے نا بھئی انہاں دے پیچھے مخلوق لگ جا سی جڑے لش پش کیتی ودے ہو سن.
سوٹ بڑے مہنگے، جتیاں بڑیاں مہنگیاں، گڈیاں بڑیاں مہنگیاں، انہاں دے پیچھے نبی فرمیندے میری امت لگ جاسی، باویں رکشے تے مجتہد آ ویسی اونوں سلام کوئی نہ کر سی، اے کوئی مجتہد ہے جڑا رکشے تے آ رہے۔ ناراض نہ ہو، مدینہ تے اتھے شالا ناراض کوئی بھی نہ ہوئے، یہ سارا نہ کر دے مجلس پڑھا کے تے پچھو گڈیاں دے ماڈل نہیں وے دے پہ کیڑی گڈی تے آیا، یہ دین ہے۔ وہ بھائی 14 یہ دسیا ہے بھائی ایسے بندے دے پیچھے لگ ونجے اجے دے کپڑے لکھ روپئے دے ہون، جدی گڈی کروڑاں دی ہوئے۔ 14 نے تو علماء دا ہور معیار دسیا، پاقا دا یہ فرمایا ہمارے مکتب کا وہ عالم ہے جو علم میں بھی بلند ہو، کردار میں بھی بلند نظر آئے۔ یہی معیار ہونا چاہیے، کپڑے جتیاں گوریاں کول زیادہ ساڑھے تو قیمتی لباس وہ پہندن لہذا وہ وقت قابل عزت ہوئے۔ سرکار فرمایا عجیب زمانہ اسی، ہمتہم بطونہم دینہم دراہمہم بیوتہم مساجدہم نساؤہم قبلتہم۔ کرا ترجمہ بھائی توجہ ہے؟ سرکار فرمائیں میری امتی دی حالت ہے اسی کہ سارا دن محنت کرسی لیکن کوشش صرف اپنا پیٹ اسی، کسے دی خبر نہیں، بہنا بھرا بھوکے مردے پہن کوئی پرواہ نہیں۔ میرے خیال یہ حدیث حال گجرات کو نہیں آئی ہے نا، تسی ایک بیدہ احساس کریں دے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر بندے دی کوشش اپنا شکم ہو سی، کوئی کسے دا احساس رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا دینہم دراہمہم، اے گل لکھن والی ہے زینیاں تے حضرت فرمیندے میری امت دا دین انہاں دا پیسہ ہو سی، جے تو کل پیسہ کوئی نہ ہو سی او دے کل دین بھی اس زمانے کوئی نہ ہو سی۔ بولو کوئی غریب نو سلام دے کے راضی ہے؟ 2-4 پیسے والے بندے بیٹھے ہوں تو مسکین آ جائے وہ صرف السلام علیکم بھی چاکھے تے او دا جواب بھی نہیں دیتا جاندا، اے بھکھا جہا بندہ اے تک جواب دے۔ روپیہ معیار انسانیت بن چکا ہے، جے بھری ہوئی ہے تو سارے نال ہیں، باویں او ابو جہل ہوئے۔ میرے خیال ناراض ہو گئے کہ صلوات پڑھو بلند آواز نال۔ بس چنگا بھلا موضوع چھیڑے آئی تو انہیں اس پاسے پھر گیا، وہ تو غلطی گئی ہے پر چلو ہن سن لو۔ لوگاں دا پیسہ انہاں دا دین ہو سی، بیچارے کل پیسہ کوئی نہیں نہ تے جیڈا مبلغ اعظم بن جاوے او دی تقریر ہی مومن نہیں سن دے، دے بھکھا جیا غریب جیا رکشے تے آیا، تقریر سنن واسطے بھی روپیہ چاہیے، تقریر سناون واسطے بھی روپیہ چاہیے، دین سکھن واسطے بھی پیسے چاہیے۔ عجب دنیا ہے۔ حضرت فرمیندن عجیب زمانہ ہو سی، بیوتہم مساجدہم، لوگوں کے گھر ہی ان کی مسجدیں ہوں گی۔ اللہ دے گھر ویلے ہو سن تو اپنے گھر جا نماز پا کے خوش ہو سن، میں تو بڑا نمازی ہوں، خدا دے گھر بد دعائیں دے رہے ہو سن۔ پڑھی ونجا سارا تھوڑا تھوڑا سیر اللہ ہی رکھو، صحت سے ٹھیک رہنا ماشاءاللہ۔ سارے بولے اللہم صلی علی محمد۔ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، ماشاءاللہ، مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے آپ کا شکوہ حسین سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال،
مسجد نہ کرے شکوہ آپ کا شکوہ حسین. آپ کا شکوہ حسین سے. کتنا بہترین میسج ہے. ہو میرے بھائیو، گھر مسلے چھڈو، مسجد چاہو. یہ مسجد ہی مورچن شیطان تو بچن دا. ایو مسجد جدے بارے حیدر قرار فرمائیں الجلسۃ فی المسجد خیر لی جلسۃ فی الجنہ. مسجد جبانا جنت جباہن نالو علی نو زیادہ پسند ہے، چونکہ جنت جباں تو کلا علی خوش ہو سی. مسجد جباں میرا نبی بھی خوش ہے، میرا خدا بھی خوش ہے. بہت ہے. بس ایک دو گلنا طالب دعا مصائب بھی پڑھنے، کافی ٹائم ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا. حالات اوسن لوگاں دا دین، انہاں دا پیسہ، لوگاں دی مسجداں، انہاں دے گھر، وہ لوگ نہیں، وہ اساں ہیں. رسول اللہ دی امت اسی ہیں نا. یہ ساڈے حالات پیغمبر دس رہے ہیں. اور آخری جملے تے بڑا ہی تعجب ہے، فرمایا نساؤہم قبلتہم. لوگوں کا کعبہ قبلہ ان کی بیویاں ہوں گی. کچھ نہیں آتا یار، روٹی لب پوسی گل میری سن. حقائق تو تواڈے سامنے پیش کرنے ہی ہیں. وہ بھائی اماں بیمار ہے تو پیسے کوئی نہیں، ابا جی دا لباس خریدنا ہی تنخواہ مک گئی. 2 واری شہر ونجنا ہے تے پوچھدا کھڑا طواف کر کے کوئی شے منگاونی ہوئے شہر پہ جانا. ہن میں دسو انصاف نال کہ جس شریف دی ماں، جس شریف دی جنت دی دوائی بیوی دے آرڈر تو بغیر نہ آوے، جس دے باپ دا لباس بیگم دے بغیر حکم تو بغیر نہ آوے، وہ بیگم دا غلام ہے، 14 دا غلام نہیں ہے. وہ بیوی دے حقوق ہیں، حقوق ماں باپ دے حقوق نہیں، انہاں دی اطاعت ہے. حقوق تے اطاعت ہے، زمین آسمان دا فرق ہے. بھائی بیوی نو 4 دیواری رکھنا تیری فریض ہے، انہوں کھانا پانی دیونا تیرا فریض ہے، اس دے لباس جتی دا خیال رکھنا تیرا فریض ہے. اور باپ کون ہے؟ ماں کون ہے؟ قرآن دے فلا تقل لہما اف. ماں باپ دے سامنے اف کر سے اللہ سارے عمل برباد کر دے سے. اگر یہ چیزاں ویکھیاں ونجن، بیگمات دے حقوق ادا ہون، والدین دی اطاعت ہوئے، جہان تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے. بڑی مہربانی، اللہ پاک تو سلامت رکھے اور اس خطبے در مولا توجہ دی بھی توفیق دے. باقی کچھ گلاں رہ گئی ہیں، وقت مجبور کیا رہندا ہے. کل انشاءاللہ باقی بھی کچھ گلاں جڑیاں اس معاشرے واسطے بہت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھو سارے باواز بلند. خداوند عالم تو سلامت رکھے. کل میں ایک امام حسین دے سفیر دی شہادت پڑھی آئی. ماریا گیا مسلم، رل گئی اولاد. مالی سرتین اللہ لکھ دے 2 لاشاں کوفہ دے صدر بازار 3 دہاڑے دھوپ تے پئیاں رہی. وہ لاشاں کہیں دیاں، ایک ہانی بن عروہ دی لاش جڑا میزبان ہے امام حسین دے وکیل دا، انہوں بھی ابن زیاد نے مار چھوڑے، وہ دی لاش بھی دھوپتے. دوجی امام حسین دے سفیر دی لاش. کسرت نہ سیدو ماما سیدزادیاں میں نے معاف کریا ہے، چونکہ روایتیں نہ ہوندی میں کدی نہ پڑھدا. بہت دکھی جی جملہ ہے. تیسرے دن ہانی دا قبیلہ تلواراں لے کے نا دربار ابن زیاد چاہ گئی. انہاں کہ ابن زیاد ساڈا سردار ہے ہانی، اور جڑو لفظ بندا ہے نا خدا کرے تواڈے ذہن تک پہنچ جاوے. انہاں کہ ابن زیاد تیں ہر کسے نو مسلم وانگو بے وارث سمجھے. مرحبا آفرین بھائی. تھوڑے دنوں دا مہمان ہے محرم، اگلے سال تو او روسی جڑا ہوسی جن موقع مل گئے ضرور اپنا پرسا بارگاہ امام حسین اج پہنچاؤ. او شرفا دا مجمع انہاں ہانی دی لاش چا لئیے، مسلم دی لاش دھوپتے پہ رہی.
اور جڑی روایت انہاں لکھی ہے کیونکہ میں تو ذمہ دار ہاں جڑی انہاں لکھی ہے میں وہی پڑھنی ہے. چوتھے دن یہ لاش دفن ہوئی ہے. کیویں دفن ہوئی ہے؟ حضرت میسم تیمار دی زوجہ زندہ ہے اس وقت. کسی نے مجھے دسیا تو میسم دی بیوی ہے اور تیرے سردار دی لاش تو تے پئی ہے. یہ حالات ان کوفے چ مستور ہو کے نا ضعیفہ بیلچا مونڈے تے رکھ کے آدھی میرا اللہ میری مدد کرے میں مسلم نو دفن کروں. اس رنگ نال کوفے چ حضرت مسلم نال سلوک ہویا. اور مسلم دے بعد مسلم دے دو پتراں نال جڑا لوگاں سلوک کیتا ہے میں آج تانوں وہ سناونا ہے. فوج نے مسلم دے دو پتراں نو پکڑ لیا اور ابن زیاد دے دربار وچ لے آئے. میں شروع کر دیتا ہے تو کوشش ہو سی پوری ذمہ داری نال چونکہ یہ گھر اتنا ہی پاک ہے تھوڑی جی بھی غلطی ہوئے تو بندہ گنہگار ہے. کوشش کرنی چاہیے جی میں گھر پاک ہے انہیں سچ پڑھنا چاہیے. پاک ذکر دی قسم میرے اکھاں دے پڑے ہوئے لفظ جلے ابن زیاد دے سامنے یہ دو بچے آئے نا ایک دی عمر 7 سال ہے ایک دی عمر 5 سال ہے. یہ ملون جلے ڈٹھے نا بچیاں نو کون ہے مسلم دے پتر ہے. یہ ظالم ایک مشکور نامی دروگے نو بلا کے انہوں آدھے اے بچے اپنے قید چ رکھ لیکن دو گلاں دا خیال رکھی من طیب طعام فلا تطعمہما انہاں قیدیاں نو تازہ کھانا نہ دے. مرحبا مرحبا. تھوڑا دکھ آئی شاید وہ کنات دے پروں جڑیاں میری ماما بہنا بیٹھی نا انہوں نے احساس ہو سی جیسا 5 سال دا پتر گھروں بھوکا سکول ٹر جائے. خدا دی قسم ماں سارا دن بے چین رہندی ہے اور کوشش کر دی کھانا پکا کے بچے دے سکول پہنچے دی کہ میرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. اور جنہ یتیمہ دی کہانی میں کھڑا پڑھدا انہاں دی ماں بہت دور آئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. تازہ کھانا نہ دیویں من ماء البارد فلا تسقیہما انہاں قیدیاں نو ٹھنڈا پانی نہ دیں. ازادارو لے گیا زندان وچ تاریخہ دی گرم پانی دا ایک کوزہ جو دیاں 2 خشک روٹیاں یہ خوراک آئی تواڈے سرداراں دی. یہ زندان دے بوئے تے رکھ کے ٹر ویندا. ہن سیرت دساں انہاں بچیاں دی بھاویں 5 تے 7 سال دے نا گھر کس دے بچے ہن. تاریخہ دی یصومون النہار سارا دن رقیہ دے بچے روزہ رکھے نا وَيَقُومُونَ اللَّيْلَ ساری رات خدا دی عبادت کرے نا وَلَمَّا عَلَيْهَا الْمَقْص اسے زندان اچ انہاں قیدیاں نو سال مک گئے. اے صحیح روایت جس نو علماء سارے لکھے ہے کربلا دے واقعہ تو 1 سال بعد رقیہ دے پتر کٹھن. میں تو وہ پہ سنائینا جڑا ہر عالم نے لکھے. سال اسے زندان اچ مک گیا. سال تو بعد ایک بین المشورہ کی تنے کہ جڑا دروگا آندہ ہے اس نو اج اپنا تعارف کرا. اس زندان نل تو موت بہتر ہے. بس مشکور کھانا تے پانی رکھے ہے. او شرفاء دا مجمع وڈے سید دے دامن وچ ہاتھ پائے. مشکور پوچھدا ہے قیدی کچھ منگدا ہے؟ فرماندے نہیں میں منگن والا نہیں. ہائے مصائب تو پڑھ چھوڑیا میں. مشکور ظاہراً فوج دشمن دا سپاہی آئی مگر مومن آئی. میں منگن والا نہیں میرا دامن کیوں پکڑے. مسلم دا وڈا پترا دے گل پوچھدا حل تعرف محمد المصطفیٰ کیا تو محمد مصطفیٰ نو جاننا ہے؟ آدھے کیف لا عارف فہو نبی جی کیویں نہ جانا میں تو دا کلمہ پڑھدا. وقت پوچھتے ہیں حل تعرف علی ابن ابی طالب وہ ازادارو پوچھیا نے علی نو بھی جان دیں. آدھے فہو امامی کیویں نہ جانا وہ میرا امام ہے. وہ تھوڑی جی امید لگ پئی نے. وقت پوچھتے ہیں حل تعرف مسلم ابن عقیل کیا تو مسلم نو بھی جان دیں؟
اس ویلے بے سخت گھا ماریس ادے سال ہو گیا میں نے دی غربت تے رو دے ہاں وڈا سید ادے وقت سنان اسے مسافر دے پتر ہے. جزاک اللہ اللہ انہاں آوازاں تے رحم کرے. معافی منگی اس آقا زادے معاف کرے میں تے تھوڑا خادم ہاں. باب السجن مفتوح علیکما میں زندان دا در کھلے نا جدے مرضی آندی نے ٹر جاؤ. رویا ہے نہیں ایک گل دا من جواب دیو. انہاں دے 5-7 سال دے بچے کیا ہو اس مدینے دیاں گلیاں تو واقف ہیں؟ اپنے وطن تے رہ کے ساڈے بچے اپنے شہر دیاں گلیاں نہیں جان دے. کجا کوفہ دیاں تنگ گلیاں، کجا رقیہ دے 2 یتیم ازادارو ساری رات کوفے دیاں گلیاں ٹردے رہ گئے. کوفہ ختم نہیں ہویا. صبح ہوئی امت دے ڈر کولوں ایک تالاب نظر آیا کوفے دے باہر. اتھے ایک درخت ہے، اس درخت تے سین دے پتر چھپ کے بہ گئے. ہاں رسول اللہ دی امت دے ڈر کولوں رسول دی اطرت چھپ کے بہ گئی. عورتاں پانی بھرن آئیاں، حارث دی نوکرانی بھی پانی بھرن آئی. روایت بڑی پیاری ہے، بڑی دکھی ہے کہ اس نوکرانی نے اچانک پانی اج نگاہ کی تھی. کانہم القمران العاکسان فی الماء، انج لگدا ہی چند دے 2 ٹکڑیاں دے عکس پانی اج پہ پوندن. ادھے ہتھوں پانی والا آفتاب ڈھہ گئے. اتاں ڈٹھس تا 2 سہمے ہوئے بچے، 2 ڈرے ہوئے معصوم بچے. پوچھ دیئے کئے ماں دی جھولی اجاڑی ودے ہو؟ جواب دیندن جس نو تعارف کرنے آئے وہ ظلم کرے دے. اس ویلے پت سمجھ گئی ہے جو بچے کون ہیں. آدھی میں بھول دیاں یا مسلم دی اولاد ہو؟ آدھن ہاں اسی مسلم دے پتر ہیں. لے آؤ میری مالکن مومنے تھوڑی خدمت کرے سی، تھوڑا وطن پہنچے سی. بس سزا دارو تقدیر قاتل دے گھر مہمان بنایا ہے. اس موم نے بڑی خدمت کی تھی. غسل دوایس، لباس بدلائس، کھانا دتس، وکھرا مقام دتس. جان دی آئی میرا شوہر ظالم ہے، کوئی نقصان نہ کرے. رات لے جو آیس شوہر پوچھس کھانا پانی. آدھا نہیں. کیوں پریشان ہے؟ آدھا 2 قیدی نہیں لب دے. ہے تو انت پتہ ہی نہ کون ان قیدی. چلو بندہ دی اکھ تھک پوے نا ہے کر کے دل دکھی چکیتا. ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہانج لوڑ پوے رخسار تے. امام صادق فرمیندن تو ساڈی عزاداری دا حق ادا کر چھوڑیا. قسم بخدا میرے اکھاں دے پڑے ہوئے لفظن پوچھ دیئے کیوں مرے نہ ہے؟ وہ تو علی دے نواسن. اے ظالم آدھا انعام دا لالچ. ان کتنا انعام ہے مدینے دے سادات و غیر سادات. زیادہ انعام ہوندہ شاید اسی نہ جوڑی نہ روی یہاں. تاریخ آدھی صرف 300 درہم دی خاطر اس سین دے بچے ذبح کر چھوڑا. اجر و کما صرف 300 درہم دی خاطر. اتے دو بھراواں خواب وچ بابا ملے، اٹھ کے ایک بے دے گل لگ کے رومن لگ گئے. یہ میری قوم دے بچے ہی جان دن جڑے رنگ نال اس بے حیا شہزادیاں نو تلے لے آندے. میری زبان نو جرت نہیں، البتہ اتنا آکھ سکدا ارشاد عباسی نے نہ بڑی سونی تصویر لکھی اس رات دی. وہ دن منحوس عقاب دے پنجے وچ 2 نازک بل بل پھس گئے. اس ایو جئی ظلم دی چاٹ ماری رخ ساریاں تے پہ لس گئے. ساری رات یتیم نمانے تھی نال تھمے دے مس گئے. ساری رات ایک ستون دے نال سین دے بچیاں نو مکان دیندا رہے. اور علماء دی نگری ہے، علماء سنن والے بیٹھے ہو. جڑی شہادت ہوئی ہے نا بچیاں دی، اے عید دے دن ہوئی. جس علماء لکھے عید والے دن جس ویلے ظالم بچیاں نو لے کے گھروں باہر نکلے نا، اس ویلے لوگ اپنے اپنے گھراں چوں قربانیاں کڈ کے باہر لے کے آ. شاید میں نہیں سمجھا سکا. لوگاں دی قربانی جانوراں
حارث دی قربانی مسلم دے لالم پہلے ایک حبشی غلام نو آکھے سون تلوار لے جا انہاں دے سر لہا کے لے آ عبادت تو ہو گئی بس رسمن ایک وین ہوندا ہے میں پڑھدا حبشی غلام انہاں بچیاں نو لے کے ٹریا صاحب سمرات لکھ دن تر تر کے نہ سید دا چہرہ ویدن حبشی آدھے بچے چہرہ کیوں ویدے ہو سید آدھے تن ویک کے کوئی ویلا یاد آئے کیڑا ویلا آدھن ما اشبہ سواد کا سواد بلال تیری شکل ویک کے سنو بلال یاد آئے آدھے تسم بلال نو کی میں جان دے ہو فرمیدن ساڑھے نانے دا موزنہ اسی رسول اللہ دی پزنوں مطرت ہے اللہ دی قسم حبشی غلام تلوار سٹ چھوڑی آدھے حارث خدا برباد کری تیری خاطر میں جہنم کی میں بن جا ازادار و جوان پتر نو آدھے تو سر لہا او جڑے ازادار جوان بیٹھے ہو تر تر کے سید دا چہرہ وے دے آدھے ما اشبہ شباب کا شباب علی اکبر تیری جوانی وے کہ سنو علی اکبر یاد ہے آدھے تسا اکبر تو کی میں واقف ہو فرمیدن ساڑے باب حسین دا پتر مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اللہ تو انہیں آوازاں تے رحم کرے اللہ تو انہیں آزاداریاں قبول کرے اے جوان پتری تلوار سٹ چھوڑی ہے آدھے اللہ دی لعنت ہوئی تیری خاطر میں رسول اللہ دے گھر کی میں برباد کرا آزادارو دل ظالم آپ آئے جڑے زیارات تے کربلا گئے ہو تھوڑے دے فاصلے تے مسیب جتھے جوڑی دیا قبرن اتھے ایک نقشہ بڑھیا ہوئے بڑا دکھی نقشہ ہے دوواں بھراواں دے گالے چ رسی ظالم دے ہاتھ میں چ رسی اے چھکیندا کہ ویلے چھوٹا جھڑ پو کہ ویلے وڈا جھڑ پوندا آزادارو قربان گاہ تک لے آئے اتھے شہزادیاں دن ظالمہ انعام دا لالچ سانو زندہ ویچ بازار لے جا آدھے نا منظور فرمیدن سانو ابن زیاد کو زندہ لے جا آدھے نا منظور او جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو انہاں بچیاں دی سیرت ویکھو آدھے کوئی نہیں منے دا سانو دو دو رکعت نماز پڑھن دے ازادارو دریا دا کنارے رقیہ دی جوڑی نماز پڑھیے جڑا میرا مطالعہ ہے نماز حجم مکین آئی تشہدی حالت آئی اے ظالم تلوار ماری ہے وڈے بھرادا سر لہ گیا جزاک اللہ نہ شرماؤ زندگی دا نہیں پتا وڈے بھران دا سر جدا ہوئے اس لاش دریائے چ لوڑی سر ایک طبقے چ رکھے اس اے آدھے جلے میں واپس آیا میں نو چھوٹا نظر نہیں آیا آدھے میں غور نال ڈٹھا ہے ادائی بھجدہ ویندہ جدے بھرا دی لاش آئی دو میں بھائی ودھائی ودا آدھا رلے آیا سے اور میں نو کلا چھوڑی ویندہ دوجہ بھرا دا سر جدا کی تس تھوڑی جی آواز دے چھلو سر جدا ہویا اس کمینے دو میں سر لے آندے ابن زیاد تخت رکھے جڑا حالی نہیں رو سکیا اے آدھے حارث کمینہ انہاں دے چہرے تا چن بھر گیا ہے اے کہندے بچے آدھے سر لے آیا ہے آدھے مسلم دے پترل آدھے نیلے داغ کیوں ہے کمینہ آدھے میں تماچے بھرے داریا ازادارو ابن زیاد اٹھائے آدھے بھرے دربار کوئی شیعہ ہی بیٹھا ہے ایک بٹھڑا اٹھے ہے آدھے میں شیعہ آدھے سر لے جا گھڑو دھو کے لیا او ماتم دارو اس سر جھولی اچ پائن جلے گھر آیا ہے دیا دیس بابا کوئی گوشت لے آوڑا آیا کپڑا لائے وجہ آدھے گوشت نہیں او میں جنت لے آیا
انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.